آج باب العلم میں ایک محرم کو لے کر سرکار کی گائیڈ لائنز ہیں، اس کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی جس میں تمام لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ لوگ بیٹھے اور ان لوگوں نے اس پہ رائے مشورہ کیا کہ کس طریقے سے محرم کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو کس طریقے سے فالو کیا جائے۔ اس میں یہ سارے یہاں کے لوگ، یہاں کی کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ لوگ بیٹھے اور ان لوگوں نے اس کے اوپر ڈسکس کیا، اور جو سب کی رائے نکل کے آئی وہ یہی آئی کہ جس طریقے سے سرکار کی اور ہمارے مرجع حضرات کی جو گائیڈ لائنز ہیں ہم اس کو ہی فالو کریں گے۔ میں ابھی آپ کو جو ہے اس میں اور لوگوں کے بھی رائے لوں گا اور میں ان سے بھی آپ کی روبرو کراؤں گا ابھی، تو اس کے میٹنگ کے بعد جب یہ ختم ہو جائے گی تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جینٹس میں تو جو مجلس ہوگی جی تقیدہ لوگ مل کے فالو کرائیں گے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ لیڈیز مجلس جو ہوتی ہے اس کا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جینٹس پہ جتنا ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں ان سے زیادہ والے پہ دھیان دیں، کیونکہ یہاں پہ ان کو 50 کی تعداد میں رکھنا اور ان کو اس طرح سے رول فالو کرانا، ان کو بولنا کہ بچے ساتھ میں نہ آئے، 60 سال سے زیادہ کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے باب العلم کا اتنا اچھا انتظام کر دیا جسے دیکھ کے ہر آدمی اپریشیٹ کر رہا۔ آج جو یہ آپ نے میٹنگ رکھی تھی اس کے بعد آپ کس نتیجے پہ پہنچے؟ جو آپ کی میٹنگ میں طے ہوا وہ کیا طے ہوا؟ اس میں میٹنگ میں یہ طے ہوا ہے کہ ہم جتنے بھی سرکار کی جو گائیڈ لائنس ہیں ہم محرم کے سلسلے میں اس کو پوری طرح سے اس کو فالو کریں گے اور اس کا جو بھی پالن ہے وہ کریں گے، اور باقی جتنے بھی یہاں پہ مومنین ہیں اوکھلا میں خاص طور سے جو باب العلم مجلس میں لائیں گے ان کا ہمیں تعاون بھی چاہیے گا اور ان کی پوری طرح سپورٹ بھی چاہیے گا۔ آپ عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں عوام کو میسج دے رہا ہوں کہ محرم بہت ہی اچھے سے خلوص کے ساتھ اور جو بھی گائیڈ لائن ہے اس کو فالو کرے، جو بھی ہمارے، کیونکہ ہمارے مراجع اکرام نے بھی کہا ہے، اگر سیستانی نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو ڈاکٹرز اور جو آپ کی حکومتیں جو بھی قانون بنا رہی ہیں اس کو آپ فالو کریے، وہ آپ کا فریضہ ہے۔ شکریہ بابا۔ یہ مولانا آج یہاں پر جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں آپ عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے اور وہ کیا کہیں؟ ان سے لے لیا میں نے، بائٹ لے رہے ہیں، لے لیا۔ دوبارہ سے ابھی جو یہاں پر باب العلم میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کچھ محرم کے اوپر آپ لوگوں نے ڈسکس کی ہے، تو ہمارے جو سرکار کے اور جو آپ لوگوں نے کیا طے کیا کہ یہاں پہ کس طریقے سے عزاداری ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو قائم رکھنا ان کے چاہنے والوں کا فرض ہے، کیونکہ یہ ظلم کے خلاف ایک آواز ہے جو رہتی دنیا تک بلند ہونی چاہیے، تاکہ ظالم ہمیشہ شرمندہ رہے ظلم کرنے کے بعد اور اس کو کہیں کوئی عزت دینے کی کوشش نہ کرے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی عزاداری منانا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں اور اس کو ہر حال میں منایا جائے گا، یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس وقت ہم کورونا جیسے وائرس کی بیماری سے دوچار ہیں اور پوری دنیا اس میں مبتلا ہے، اور یہ بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اور جیسا کہ ماہرین صحت یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگوں کے قریب آنے سے زیادہ اس میں چانسز ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے منتقل ہو ایک دوسرے میں، تو اس لیے جو ڈاکٹرز کی اور ماہرین صحت کی گائیڈ لائنس ہیں ان کو ہمیں فالو کرنا ہے، چاہے وہ مجالس کا سلسلہ ہو، چاہے گھر میں رہنے کا سلسلہ ہو یا اور دوسرے پروگرام ہو۔ اسی طریقے سے ہمارے جو مراجع کرام ہیں، چاہے آیت اللہ خامنہئی صاحب ہوں اور حضرت سیستانی صاحب ہوں، سبھی کا یہ فرمان ہے اور فتاویٰ ہیں ان کے کہ جو بھی گورنمنٹ یا ڈاکٹرز گائیڈ لائنس معین کرتے ہیں ہمیں ان کو فالو کرنا ہے۔ آپ عوام کو کیا میسج دیں گے؟ ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ عزاداری وہ زیادہ سے زیادہ گھروں میں اپنے رہ کر کریں اور ہر گھر میں مجلس برپا ہو،
اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو کربلا کے واقعات سے روشناس کرائیں، اور جہاں پر اجتماعی پروگرام ہو رہے ہیں وہاں پر جو کمیٹیز ہیں ان اداروں کی، ان کے ذریعے سے جو ہدایات جاری کی جا رہی ہیں تعداد کے لحاظ سے، جیسے کہ یہ طے پایا ہے کہ 50 لوگوں سے زیادہ کسی ادارے میں جمع نہ ہو لوگ، تو اس کو باقاعدہ قبول کیا جائے. کوئی اس سلسلے میں یعنی بد کلامی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے بدمزگی ہو، اور اگر 50 آدمی ہو گئے تو خود بخود انسان وہاں سے واپس آ جائے. انشاءاللہ اس کا اجر خداوند عالم اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس شرکت کرنے سے زیادہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ قربانی کا جذبہ کربلا سے ہمیں ملا ہے، اور خود ان جذبات کی قربانی بھی ایک اہم قربانی ہے جس کا اجر خداوند عالم انشاءاللہ عطا فرمائے گا. مولا عباس، مولا حسین علیہ السلام جناب اسکیدہ اس کا اجر ضرور دیں گے. شکریہ. آپ باب العلم کمیٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، آج آپ کے یہاں پر میٹنگ ہوئی تو آپ نے اس میں کیا طے پایا کیا، اور آگے آپ اس میں کیا کریں گے؟ دیکھیے، ہمارے سامنے دو نظریے تھے، ایک جو ہماری حکومت کا قانون ہے وہ، اور ایک جو ہمارے مرجع کا جن کی ہم تخلیق کر رہے ہیں ان کے قانون ہیں، اور دونوں کے قانون میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. سیستانی صاحب کا بھی، خامنہئی صاحب کا بھی بالکل واضح قانون ہے کہ اس زمانے میں جو بیماری ایک دوسرے سے پھیل رہی ہے، گورنمنٹ کا جو قانون ہوگا اس کو عمل کرنا ہے. ہم اسے عمل کرتے ہوئے ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم 50 لوگوں کو مجلس میں آنے کی اجازت دی جائے گی. ہم اس کا انتظام کس طریقے سے کریں گے؟ امید یہ ہے کہ ہم 50 ٹوکن بنائیں گے تاکہ ہر آدمی کو ٹوکن دے دی جائے. ایک گھر میں اگر 10 آدمی ہیں تو ان میں سے گزارش یہ ہوگی کہ ایک آدمی ان میں سے مجلس کرنے کے لیے آئے. 60 سال سے زیادہ عمر کا آدمی اندر مجلس میں نہیں آئے گا. 10 سال سے کم کا کوئی بچہ ہے تو مجلس کے اندر نہیں آئے گا، یہ طے ہو چکا ہے. پارکنگ یہاں پر بالکل نہیں ہوگی، اور جو بھی لوگ آئیں گے خلوص کے ساتھ میں آئیں گے. اور تبرک کے لیے بھی اس لیے منع کر دیا گیا ہے کہ یہ بیماری جو ہے نوٹوں سے پھیل رہی ہے، کاغذ سے پھیل رہی ہے، کپڑے سے پھیل رہی ہے. بیماری کہیں سے اور سے ہو، معلوم ہوا کہ انہوں نے جا کر دیا بھی ہماری تبرک سے بیماری ہے، اس لیے ہم نے تبرک کی آمادگی تھی پوری، تو یہاں یہ طے کر لیا ہے کہ تبرک کے لیے یہاں پر تقسیم ہوگا، اور جو بھی گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس ہیں پوری اس کے حساب سے یہاں پر تقریر ہوگی، مجلس ہوگی. مجلس آن لائن بھی چلے گی، اور یہاں پر 50 لوگوں کے لیے ذاکر کا انتظام ہم نے کر دیا ہے. شکریہ بہت بہت. تو یہ باب العلم کمیٹی کے پریزیڈنٹ عراق رضا زیدی صاحب تھے، مولانا افروز صاحب تھے، اور بھی دیگر لوگ ہیں. میں ابھی آپ کے اور لوگوں سے بھی بات کروں گا، تو میں اور ابھی آپ کو ملواؤں گا کہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی میں سکندر شجاع صاحب ہیں میرے سامنے، جو باب العلم کمیٹی کے بہت پرانے ممبر ہیں. سکندر بھائی، آج یہاں پر میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں کیا طے کیا اور آگے آپ لوگوں کی کیا گائیڈ لائنس رہے گی؟ یہاں اسی پہ غور کیا گیا ہے کہ محرم ہمیں کس طرح منانا چاہیے. اس طرح جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس ہیں ان کو فالو کرنا ہے. کم سے کم لوگ یہاں آئیں، 50 سے زیادہ بھیڑ اکٹھی نہ ہو. باقی ساری اس کے انتظام کے ساتھ آئیں، ماسک لگا کے، اور سوشل ڈسٹینس کا دھیان رکھیں. یہاں پہ بھی گولے بنائے جائیں گے کہ تاکہ لوگ سوشل ڈسٹینس کا انتظام کریں. لوگوں سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ بھائی اپنے جذبات سب کے ساتھ اپنے گھر پر زیادہ زور دیں. کم سے کم کوشش کریں کہ یہاں پر آنا جو ہے، اکٹھا ہونا جو ہے پھر وہ سرکاری گائیڈ لائن کا عمل نہیں ہو پائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو قابو میں کریں. ہم مولا کی جو ہے عزاداری کریں، اور مطلب اس سال اپنے گھر رہ کر ہی زیادہ کوشش کریں. مجالس کریں، آن لائن کریں، زوم سے سن لیں. زیادہ اپنا بھائی ہے کہ امام باڑوں میں، مساجد میں کم پہنچیں تاکہ جو کمیٹیز ہیں ان کو دقت نہ ہو. وہ بیچارے بڑے پریشان ہیں کہ کس کو روکیں، جسے روکیں وہ ناراض ہو. تو اس طرح کو ہم عمل نہ کریں، اس سے پریشانی ہو. شکریہ. سکندر صاحب تھے یہ. ابھی میں آپ کو اور ایک ہمارے بہت ایکٹیو اور ہماری قوم کے بہت اچھے اور جامعہ یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی لاڈلے صاحب، یہ بتائیے آج یہاں باب العلم کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو آپ لوگوں نے طے کیا ہے وہ اس گائیڈ لائنس کو ہم کس طریقے سے فالو کریں گے، اور یہ کرنا کس طریقے سے ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ عوام اوکھلا کے اندر کافی زیادہ ہے اور صرف 50 آدمیوں کو اندر لینے کا وہ ہے، تو ہم کس طریقے سے اس کو فالو کریں گے؟ آپ تھوڑا سا. فرمان صاحب، میں یہ عرض کروں آپ سے
کہ بہت اچھے مشورے آئے ہیں، پر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم عزاداری بھی کر لیں اور گورنمنٹ آف انڈیا کی گائیڈ لائنس کو بھی فالو کریں، کیونکہ ہمارے جو مرجع تقلید ہیں آقا سیستانی صاحب، خامنئی صاحب، ان لوگوں کے ہمیں گائیڈ لائن آ گئی ہے، اسی کے مد نظر ہم لوگوں کو اس عزاداری کو کرنا، ہمیں پوری بات گورنمنٹ آف انڈیا کی فالو کرنی ہے، منسٹری آف ہیلتھ کی فالو کرنی ہے، تو عزاداری انشاءاللہ ہو جائے گی، بہت شان ہوگی عزاداری۔ سب لوگ اپنا فرض سمجھیں، جو 50 آدمیوں کی پرمیشن ہے اسی کے دائرے میں رہیں اور نواخوانی، سوزخوانی، ماتم سب کریں، اور یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، سب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ ایک قوم کے بہت ذمہ دار آدمی ہیں، تو آپ قوم کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ہم تو قوم سے یہی کہیں گے کہ بھائی سب لوگ ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ جو انہوں نے گائیڈ لائن دی گورنمنٹ آف انڈیا نے 50 آدمیوں کو، یہ ہمیں پرمیشن مل گئی، یہ شکر ادا کیجیے۔ یو پی میں تو یہ بھی نہیں ہے، تو ہمیں اسی میں رہ کر کے مولا کی عزاداری کرنی ہے، تاکہ اچھی طرح سے عزاداری کر لیں، اور سب دوسرے کو، مثلا ایک دن میں آ گیا ہوں تو دوسرے دن دوسرے کو چانس دیا جائے، تیسرے دن تیسرے کو چانس دیا جائے، یہ نہ ہو تو سب ایک دوسرے کو کوآپریٹ کریں، باقاعدہ مجبوری ہے، مجبوری کے ساتھ سب حالاتوں سے سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ عزاداری انشاءاللہ ہوتی رہے گی، اور ہوئی ہے حالات میں، یہ ہے کہ مانا کہ زمانے کے بدل جائیں گے حالات، پھر اور کسی رنگ میں ہوگا تیرا ماتم، شبیر باہر حال تیرا نام رہے گا۔ بہت شکریہ جی۔ آپ نے پولیس سے بھی بات کی ہے، آپ اس کمیٹی کے بھی بہت ذمہ دار کارکن ہیں، تو یہ بتائیے پولیس نے ہمیں کیا گائیڈ لائن دی ہے، اور آج یہاں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں آپ کتنے متفق ہیں، جو یہاں کی جو رائے آئی ہیں؟ میٹنگ ہوئی اس سے مجھے بڑی امید تھی، اور بڑا اچھا ہوا، بڑی اچھی میٹنگ ہوئی۔ جو ہمارے ساتھ تھے اور جو ہمارے ساتھ نہیں بھی تھے وہ سب ہمارے ساتھ کھڑے ملے، سب سے مین چیز تو یہ رہی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ سب کے سب پوری قوم جو ہے سب کے سب ایک اکٹھا ہے، سب ایک ساتھ ہیں، اور سب نے مل کر کے جو فیصلہ لیا ہے انشاءاللہ تو عزاداری جیسے ہوتی تھی ویسے ہی کریں گے ہم۔ پولیس کا جہاں تک سوال ہے، انہوں نے 50 آدمی کی ہم کو پرمیشن دی ہے، ابھی وربل دی ہے، ان رائٹنگ میں ہم لے لیں گے انشاءاللہ دو ایک دن کے اندر۔ تو آپ اس کمیٹی کے مین کارکن ہیں، تو آپ عوام کو، یہاں کی اوکھلا کی عوام کو یا دلی کی جو عوام ہے اس کو کیا میسیج دیں گے؟ میرا میسج یہی ہے لوگوں سے کہ بھائی یہ عزاداری ہے، اور امام حسین کی عزاداری، کربلا کی عزاداری ہے، تو جیسے کربلا میں ایک اتفاق تھا ہر چیز کا، اتحاد تھا ہر مسئلے کو لے کر کے، تو اسی طریقے سے ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے ساری چیزیں دماغ سے نکال کر کے اس حساب سے چلنا پڑے گا، اور جو سرکار کی گائیڈ لائنس دی اس کے حساب سے مانیٹر کرنا پڑے گا۔ اور جہاں تک سوال یہ ہے کہ بھائی ہم مجلس میں اگر نہیں آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم گھنٹے 2 گھنٹے بعد آ کے ماتم کر سکتے ہیں، ماتم کر لیا آپ کو، تو اس طریقے سے کرنا پڑے گا۔ عزاداری جیسے ہوتی تھی، مطلب اگر 10 منٹ کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں تو آپ انہیں آنے کی اجازت دیں گے؟ 10 منٹ، آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے میں جیسے بھی ہوگا، 5-10 لوگ جیسے آتے ہیں تو اپنا آئیں، ماتم کریں، چلے جائیں، 5-10۔ اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے؟ ایسی کوئی پرابلم نہیں آئے گی 5-10 لوگوں کے لیے تو نہیں، جیسے کسی انجمن کے 25 لوگ آتے ہیں یا ماتم کرنے کو آتے ہم کو ہیں؟ پرائر انفارمیشن دے کے آئیں گے، ہم ان کا ارینجمنٹ کر کے رکھیں گے، تو ایسا نہیں کہ منع کر دیں گے ماتم کرنے کی، ماتم کرنے کی کسی کو مناتی نہیں ہے، لیکن کوئی بھی اگر آتا ہے تو ہم کو پرائر انفارمیشن دے دیں سوسائٹی کو، تاکہ ہم ان کا ارینجمنٹ کر کے رکھیں۔ ایسا نہیں ہو کہ میرے ایک وقت سب کے سب آ جائیں، جو بھی آئے تو وہ اپنی گاڑی واڑی الگ چھوڑ کے آئیں، یہاں پہ پیدل آئیں، تھوڑی دور گاڑی سے دور ہے، تاکہ ٹریفک جام نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو کسی کو، کیونکہ میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ اپنے ادارے کا کہیں سے بھی نام بدنام ہو اور اپنی قوم کا نام بدنام ہو، میں نہیں چاہ رہا دوسرا ایک مرکز کا ایشو ملے اور اس کو لے کے اٹھے پھرے۔ شکریہ بہت بہت آپ کا جی۔ وکیل صاحب، آپ نے آج یہاں پہ کافی جو ہے جاگروک کیا لوگوں کو اور بتایا۔ وکیل صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے ہی کچھ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیگل ڈاکومنٹس ہے اور اس کو دکھا کے آپ اتحاد ملا سکتے ہو، یہ مطلب قوم کو ورگلانے کا جو کام ہے یہ کہاں تک صحیح کر رہے ہیں وہ لوگ یا کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ کوئی بھی لیگل اوپینین جو لیا گیا ہے سپریم کورٹ سے وہ یہ کہہ کے لیا گیا ہے کہ ہمارے محرم پر کسی طرح کی کوئی روک ہے یا نہیں، تو روک تو ہمارے محرم پہ کسی طرح کی سرکار نے نہیں لگائی ہے، لیکن اس کے لیے اسٹیٹ کی گائیڈ لائن کیا ہوں گی، کتنے لوگوں کو پرمیشن دی جائے گی جو وہ اپنی مجلسیں کر سکیں، جو اپنی عزاداری کر سکیں، وہ اسٹیٹ کا سبجیکٹ ہے۔ اب جیسے آپ یو پی جائیں گے تو یو پی کی جو گائیڈ لائن آئی ہے اس میں 5 لوگوں کو پرمیشن دی گئی ہے، تو وہاں پہ 5 لوگوں کی پرمیشن ہے، وہاں پہ تعزیے پہ روک لگا دی گئی ہے، تو جو سرکار کی گائیڈ لائن ہے ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو
یہ جو آج ہماری میٹنگ ہوئی تھی وہ اسی سلسلے میں ہوئی تھی کہ اب اچھا ڈاکٹر صاحب دلی وکیل صاحب دلی کے لیے کوئی ابھی گائیڈ لائنس آئی نہیں ہے کیا؟ دلی کے لیے ابھی کوئی ایز سچ لکھت گائیڈ لائن نہیں آئی ہیں. کمیٹی کو ایس ایچ او صاحب سے ملنے کمیٹی کے لوگ جیسے بھی بتا رہے تھے کہ گئے تھے تو انہوں نے 15 اگست کے بعد ان کو دوبارہ سے بلایا ہے. 1-2 بار یہ لوگ پہلے بھی مل کے آ چکے ہیں. اب یہ آج 15 اگست ختم ہو گیا ہے تو کل یا پرسوں میں یہ لوگ وہاں جائیں گے تو جانے کے بعد ان کو پھر پراپر گائیڈ لائنس بتائی جائیں گی پولیس کی طرف سے کہ کیا ہے, کتنے لوگوں کی پرمیشن دی گئی ہے اور آپ کو کیسے کیسے اپنی عزاداری کو اس محرم میں کرنا ہے. تو آپ ایز اے وکیل قوم کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں ایز اے وکیل یہی میسج دینا چاہوں گا کہ ساری دنیا جانتی ہے اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پوری دنیا میں یہ پینڈیمک پھیلا ہوا ہے اور کتنے لاکھ لوگوں کی جان جا چکی ہے اور کتنے کروڑ لوگ اس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں. تو بے شک محرم ہر سال کی طرح اس سال بھی آ رہا ہے, لیکن ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ ہماری کسی بھی غلطی سے یہ بیماری نہ پھیلے اور کسی بھی طرح سے اس کی ضبط میں زیادہ سے زیادہ لوگ نہ پائیں. اور جو بھی سرکار کی طرف سے گائیڈ لائن ہوں, جتنے بھی لوگوں کی پرمیشن مجلس کے لیے جلوس کے لیے سرکار دے, اتنے ہی لوگوں کے ساتھ ہمیں اس بار محرم منانا ہے. اور ہمیں اس محرم میں دعا کرنی ہے مولا سے کہ جلد سے جلد اس وبا سے ہم سب لوگوں کو آزادی ملے اور جو بیمار ہیں انہیں شفا ملے اور جلدی سے جلدی ہمارے دیش میں اور پوری دنیا میں اس بیماری سے ہم باہر آ سکیں.